وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج آداب زندگی کے ضمن میں اولاد کی تربیت کے چند آداب سماعت فرمائیں۔ ایک ادب ہے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو۔ ایک ادب ہے اولاد سے کوئی گناہ اور نامناسب کام ہو جائے تو اولاد کی محبت میں خاموشی اختیار نہ کرنا، بلکہ اس نامناسب اور غلط کام پر ان کی تنبیہ کرنا۔ ایک خاص ادب ہے اولاد کو اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق سکھانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ ایک باپ ہونے والا اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے اچھی اسکول میں داخلہ دلاتا ہے، انہیں اچھے کپڑے دلاتا ہے، ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں ان کی فکر کرتا ہے۔ اولاد جب نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر کی ہیں۔ سب سے افضل درجے کی چیز یہ ہے کہ ایک باپ ہونے والا اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں، آج اسی چیز کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے والدین سے اور سرپرستوں سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کے قابل ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بچہ 4-5 سال کا ہو جائے گا اس وقت اس کی تربیت کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی اس کے سامنے کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے اور نہ ہی کوئی برا انداز ان کے سامنے اختیار کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک والدین نے طے کیا کہ امید کے دنوں میں ہی کوئی گناہ ہم نہیں کریں گے تاکہ بچے پر اس کا کوئی غلط اثر مرتب نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ دن گزارے، بہت ہی اچھے اخلاق کا اہتمام کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس کی عمر کچھ بڑھی، برابر یہ نگرانی کرتے رہے۔ ایک دن دیکھا کہ پڑوسی کے گھر میں پڑا ہوا ایک کھجور اٹھا کر چپ چاپ کھا لیا۔ والدین کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد یہ بات یاد آئی کہ امید کے دنوں میں ایک دن اس کی ماں کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو پڑوس کے گھر کے درخت کی ڈالی جو ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی اس میں سے اس نے ایک کھجور چپ چاپ اٹھا کر کھا لیا تھا، یعنی بچے کی ماں نے، جس کا اثر بعد میں بچے پر بھی ظاہر ہوا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے صرف ان کے ہی نہیں بلکہ قوم کے ہیں۔ اگر ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، تو پوری قوم کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور پوری قوم کے ساتھ غداری ہوگی، اور یہ ایسی خیانت ہوگی کہ اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بچوں کو شروع ہی سے اسلامی عقائد، عبادتیں، حسن معاشرت، اچھے اخلاق، اچھے اعمال
اور ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی قوم کے سچے رہبر بن سکیں اور سچے لیڈر بن سکیں۔ اس کے لیے والدین کو بچوں کے اخلاق و معمولات پر نظر رکھنی ہوگی، ان کے لیے کچھ وقت دینا ہوگا۔ باپ صبح سے شام تک دکان، ملازمت اور مزدوری میں دن بھر مصروف رہ کر رات میں تھکا ماندہ گھر آتا ہے، کھاتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر صبح سے پھر کام پر چلا گیا، پھر صبح ہوئی پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ادھر ماں صبح سے شام تک گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ نہ باپ نے بچوں پر توجہ دی، نہ ماں نے خاص خیال رکھا، اور سمجھتے رہے کہ ہمارے بچے اسکول کو بھی جا رہے ہیں، پھر ٹیوشن کو بھی جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اب کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ تو اس سے اچھی تعلیم تو آ جائے گی مگر اچھے اخلاق نہیں آئیں گے۔ یہ بچے کل کے دن بڑے آفیسر تو بن جائیں گے مگر قوم کے رہبر اور وفادار لیڈر نہیں بن پائیں گے۔ سامعین کرام، علاج و معالجے کی لائن سے واٹس ایپ کے ذریعے ایک اچھے تعلیم یافتہ دانشمند کی تحریر سامنے آئی ہے، جس کو سنائیں گے مسجد حبیبیہ کے خطیب مولانا صلاح الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریاں اور لمبا سجدہ، یہ تحریر اب لکھ رہا ہوں کیونکہ شاید اس کی اب سب سے زیادہ ضرورت ہو لوگوں کو۔ اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ گزشتہ سال میری والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پاکستان میں تھیں اور میں یورپ میں تھا۔ والدہ نے اپنے 7 بچوں کو پالنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ زندگی کے 20 سال انہوں نے ہر روز کھانا کھلایا اور کسی ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان کی بے ادبی تو نہیں کر دیتے اور بڑھاپے میں انہیں جھڑک تو نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ پاک نے بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا کچھ یوں کہ والدہ کو ڈیمنشیا کی بیماری بتائی گئی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں ہر 3 میں سے 1 بندے کو الزائمر یا ڈیمنشیا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسے دھیان سے سنیں۔ یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خود خدمت نہیں کر سکا باہر کے ملک میں ہونے کی وجہ سے، اور مجھے خود بھی سائنس کا مسئلہ تھا اور الرجی کا پرابلم تھا اور بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا، جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں۔ بہرحال والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور یورپ میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر پایا، اور اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا۔ کم از کم یہی افسوس ان کے لیے نیک اعمال کرنے اور اس طرح کا علم بانٹنے اور استغفار کرنے اور کروانے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ ان کی وفات نے گہرا اثر چھوڑا جو ابھی تک باقی ہے اور ان کی یاد ستاتی ہے۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھیں۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرا اپنا پرابلم
ریناٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری ہی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے کہ میرا 15 سالہ پرانا پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا، اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا، اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی۔ سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جس کو عبادتوں کا مغز بتایا گیا ہے، یعنی دعا کا عمل، ایسے عبادتوں کے مغز کا درجہ رکھنے والے عمل میں آپ نے کتنا وقت لگایا اور باتوں میں کتنا وقت لگایا؟ حساب لگا کر کمنٹ باکس میں اس کا جواب لکھیے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔